بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتدرون ما اکثر ما يدخل الناس الجنہ تقوى اللہ وحسن الخلق اتدرون ما اکثر ما يدخل الناس النار الاجوفان الجوف والفم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من يضمن لي ما بين لحييه اضمن له الجنہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، اس دنیا میں انسان کا قیام عارضی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی ایک گزرگاہ ہے کہ ایک معین مدت تک یہاں رہنا ہے، اس کے بعد یہاں سے رخصت ہو جانا ہے۔ اس کے بعد عالم برزخ ہے، وہ بھی مستقل قیام گاہ نہیں ہے، عارضی قیام گاہ ہے۔ جب قیامت قائم ہو جائے گی تو وہاں سے بھی آگے بڑھ جانا ہے۔ پھر عالم محشر ہے، وہ بھی عارضی قیام گاہ ہے، وہاں بھی مستقل نہیں رہنا ہے۔ اس کے بعد جنت ہے یا جہنم ہے۔ تو ہر انسان کا آخری اور دائمی ٹھکانہ یا جنت ہوگا یا جہنم ہوگی، لیکن کس کا کیا ٹھکانہ ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر جہاں بہت سی ہدایات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امت کو دی گئی ہیں، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ جنت کو حاصل کرنے کے لیے ایک بہت ہی مختصر راستہ بھی ہے۔ دیکھنے میں بظاہر مختصر ہے لیکن کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ میں نے روایت جو آپ کے سامنے پڑھی ہے، مشکات شریف میں صاحب مشکات نے ایک باب قائم کیا ہے، باب حفظ اللسان والغیبت والشتم، کہ بیان زبان کی حفاظت کرنے کا، لایانی باتوں سے، غیبت سے اور گالی گلوچ سے، اور بہت سی روایات اس میں لائے ہیں۔ مقصد اس زبان کی خطرناکی اور اس کے بے احتیاطی کے نتیجے میں جو وبال اور نقصان آخرت میں سامنے آئے گا، اس پر متنبہ کرنے کے لیے میں نے دو روایت اس میں سے منتخب کر کے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ پہلی روایت جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یضمن لی ما اکثر ما يدخل الناس الجنت، کہ سب سے زیادہ جو چیز انسان کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ اور سبب بن سکتی ہے وہ ہے تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ کا تقوی، اللہ کا تقوی اور حسن اخلاق۔ دوسری روایت حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، کہ جو مجھ کو اس چیز کی جو دو ڈاڑھ کے درمیان میں ہے اور اس چیز کی جو دو ٹانگوں کے درمیان میں ہے یعنی شرمگاہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے فرمانے سے ہی
یہ ذمہ داری لے رہے ہیں اور گارنٹی دے رہے ہیں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ جو بھی مجھے اس بات کی گارنٹی دے گا کہ جو داڑھ کے درمیان زبان ہے اس کا استعمال غلط نہیں ہوگا، حرام کاموں میں، ناجائز کاموں میں اس کا استعمال نہیں ہوگا، اور اس شرمگاہ کا استعمال بھی غلط طریقے پر، ناجائز اور حرام طریقے پر اس کا استعمال نہیں ہوگا، تو میں اس کو جنت کی گارنٹی اور ضمانت دیتا ہوں۔ آپ غور کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات کا تذکرہ نہیں کیا، جو زیادہ نماز پڑھے گا، جو نوافل کا بھی اہتمام کرے گا، جو کثرت سے روزے رکھے گا، جو حج اور عمرہ کرے گا، جو صدقات و خیرات کی کثرت کرے گا، آپ نے اس کا تذکرہ نہیں فرمایا۔ جب مثبت عبادات ہیں اور ایک سے ایک بڑھ کر عبادات ہیں، کیوں؟ اس لیے یہ عین ممکن ہے کہ ایک آدمی عبادات کا اہتمام کرنے کے ساتھ ساتھ گناہ کا بھی مرتکب ہو، برائیوں کا بھی عادی ہو، یہ ہو سکتا ہے اور معاشرے میں دیکھا بھی جاتا ہے۔ لیکن ایک انسان وہ ہے جو تمام برائیوں سے بچنے کا پورا اہتمام کرتا ہو، تقوی والی زندگی اختیار کرتا ہو۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی یہ ہے کہ اللہ کی ناراضگی کے خوف سے اور آخرت مواخذے کے خوف سے آدمی اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کو اور گناہ کے ارتکاب کو ترک کر دے، اس سے باز آ جائے، اس سے دور رہے۔ تو جو آدمی اتنا احتیاط کرے گا کہ قدم قدم پر ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، ہم سے کوئی گناہ نہ ہو جائے، ہم سے کوئی معصیت کو صدور نہ ہو جائے، کیا وہ عبادات کے اندر کوتاہی کرے گا؟ وہ عبادات میں کوتاہی نہیں کرے گا۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا گیا، اسے فرمایا گیا کہ ترجمہ بتا رہا ہوں کہ حرام کاموں سے بچو، اتق المحارم، اتق المحارم تکن اعبد الناس، اے لوگوں تم حرام کاموں سے بچو، تم سب سے بڑے عابد اور عبادت گزار بن جاؤ گے۔ گویا اس حدیث کا مفہوم یہی ہے، اس کا خلاصہ یہی ہے کہ اگر کوئی بندہ گناہ کے کاموں سے پوری احتیاط کرتا ہے، اس سے بچنے کی پوری کوشش کرتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ عبادات کو بھی پورے طور پر انجام دے گا۔ یہی تقویٰ ہے، قدم قدم پر اللہ کے ناراضی کے خوف سے کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے اور آخرت میں کہیں ہمارا مواخذہ نہ ہو جائے، ہماری گرفت نہ ہو جائے، اس ڈر سے آدمی گناہ کو ترک کر دے، گناہ سے باز آ جائے۔ تو دو چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا، ایک تو جو دو داڑھ کے درمیان میں، داڑھ کہتے ہیں وہ ہڈی جس پر داڑھی کے بال اگتے ہیں اور جو پلیٹ ہوتی ہے دانتوں کی، تو اس کے درمیان میں کیا چیز؟ زبان ہے۔ انسان کے جسم کے اندر بہت سارے اعضاء ہیں، بہت سارے اعضاء ہیں اور سب کا الگ الگ کام ہے، اور انسان جو عمل کرتا ہے وہ ہر ایک سے عمل کرتا ہے۔ ہاتھ کا عمل بھی ہے، پیر کا عمل بھی ہے، زبان کا عمل بھی ہے، کان کا بھی عمل ہے، آنکھ کا بھی عمل ہے، ناک کا بھی عمل ہے، دل و دماغ کا بھی عمل ہے، ہر ایک کا عمل ہوتا ہے، اور ہر ایک عمل کے ذریعے سے یا انسان اللہ کی طاعت کو اختیار کرتا ہے یا اس کی معصیت نافرمانی کو اختیار کرتا ہے۔ لیکن زبان کا عمل بہت زیادہ ہے۔ آدمی اگر ہاتھ بھی استعمال کرتا ہے، کسی جھگڑا کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے، تو زبان خاموش نہیں رہتی ہے، زبان بھی برابر کام کرتی رہتی ہے۔ تو سارے اعضاء کے ساتھ اس زبان کا استعمال سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس زبان کی بے احتیاطی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا ہے کہ اس کی طرف سے بے پرواہ مت ہو جانا، بے پرواہ مت ہو جانا۔ چنانچہ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ میری ملاقات جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ من نجات، دنیا اور آخرت کی نجات کس چیز کے اندر ہے؟ تو آپ نے فرمایا املک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، تم اس کے مالک بن جاؤ، زبان تمہاری مالک نہ بنے، تم جو چاہو زبان وہ بولے، زبان بے لگام نہ ہو، بولنے میں آزاد نہ ہو کہ اس سے بے احتیاطی ہو۔ ایک دوسرے آپ نے فرمایا
وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر کے اندر رہو، بے ضرورت گھر سے باہر نہ نکلو، چاہے اپنے قیام گاہ پر ہو، سفر میں ہو، ہوٹل میں ہو، ضرورت ہو تو نکلو، کیونکہ آدمی جتنا اپنے گھر پر ہوتا ہے اتنا باہر کے جو زہریلے اثرات ہوتے ہیں، مسموم اثرات ہوتے ہیں، اس سے آدمی حفاظت میں رہتا ہے بنسبت باہر رہنے کے۔ اور تیسری چیز فرمائی وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے روتے رہا کرو، یعنی اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ اور رو، یہ ہے نجات کا راستہ۔ بہت ساری احادیث اس بات کے اندر ہیں۔ ایک حدیث میں یہ فرمایا گیا کہ اذا اصبح ابن آدم تکفر سائر اعضاء کلھا، کہ جب انسان صبح کرتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے کاروبار کے اندر، اپنے مشاغل کے اندر، روزی روٹی کے لیے، اپنی محنت مزدوری کے لیے وہ صبح ہی نکلتا ہے گھر سے اپنے کام کاج کے لیے، تو گویا جب دن کی ابتدا ہوتی ہے، آدمی کے عمل کی حرکت و سکنات کی ابتدا ہوتی ہے، تو جسم کے سارے اعضاء ان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، تو کفر اللسان، زبان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں، اس سے خوشامد کرتے ہیں اور کہتے ہیں استقمتا استقمنا، اگر تو ٹھیک ٹھاک رہی تو ہم ٹھیک ٹھاک رہیں گے، وَإِنِ عَوَجَجْتَ اِعْوَجَجْنَا، لیکن اگر تیرے اندر کوئی ٹیڑھ میڑ پیدا ہو گیا، تیرے اندر خرابی آ گئی، فساد پیدا ہو گیا، تو ہم سب برباد ہو جائیں گے۔ تو گویا زبان کی یہ حیثیت کی اہمیت ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک روایت میں فرمایا گیا کہ جسم انسانی کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے کہ جب وہ ٹھیک ٹھاک رہتا ہے تو سارا جسم ٹھیک رہتا ہے، لیکن جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو پھر سارے جسم کے اندر خرابی آ جاتی ہے۔ الا وہی القلب، اب وہ دل ہے، وہ قلب انسانی ہے۔ بظاہر دونوں میں تعارض نظر آ رہا ہے کہ یہاں تو زبان کی اہمیت کو اجاگر کیا جا رہا ہے کہ سارا فساد اور ساری صلاح یہ منحصر ہوتی ہے اور موقوف ہوتی ہے زبان کے بننے اور بگڑنے کے اوپر، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جسم کا بناؤ اور بگاڑ موقوف ہوتا ہے دل کے بننے اور بگڑنے کے اوپر۔ تو علماء کرام نے اس پہ تطبیق کی شکل نکالی ہے کہ بات صحیح ہے، دل سارے اعضاء کا بادشاہ ہے، وہی حکم کرتا ہے اور سارے اعضاء اس کے تابع ہوتے ہیں، سارے اعضاء اس کے تابع ہوتے ہیں، لیکن یہ زبان یہ اس کا ترجمان ہے، زبان اس کا خلیفہ اور نائب ہے۔ دل جو فیصلہ کرتا ہے زبان اس کا اظہار کرتی ہے، تو گویا بات ایک ہی ہو گئی، اصل فیصلہ دل کا ہوتا ہے اور زبان اس فیصلے کو نافذ کرتی ہے اور اعضاء کو حکم کرتی ہے۔ تو یہ زبان کی بے احتیاطی بڑی خطرناک ہوتی۔ طلاق کا ایک لفظ ہے، ایک لفظ طلاق، اس سے کہنے میں کتنی دیر لگتی ہے، لیکن بے محل بے موقع اگر زبان سے نکل جائے اس کا اثر کہاں تک پہنچتا ہے، اس کے اثرات کہاں تک پہنچتے ہیں۔ آدمی زبان سے کسی کو گالی دے دیتا ہے، چند بول ہے گالی کے، لیکن اس سے پھر ہوتا کیا ہے، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، آپس میں گالم گلوج ہوتی ہے، مار پیٹ ہوتی ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بات بہت آگے بڑھ جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو مجھے اس کی ضمانت دے دے کہ زبان کا غلط استعمال نہیں ہوگا اور شرمگاہ کا غلط استعمال نہیں ہوگا، میں اس کو جنت کی گارنٹی اور ضمانت دیتا ہوں۔ اور آپ نے خود پوری زندگی اس سے کر کے دکھلایا ہے۔ اللہ نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت کے سبب آپ ان کے لیے، ان صحابہ کے لیے آپ نرم پڑے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، خدا نخواستہ اگر آپ سخت زبان اور سخت دل ہوتے تو مجمع آپ کے پاس سے رفو چکر ہو جاتا۔ وہ آپ کا اخلاق کریمانہ، یہ اخلاق ایک مومن کو جنت میں لے جانے کا بہت ہی قوی اور قریبی ذریعہ ہے۔ ہر ایک کے ساتھ ملنساری کے ساتھ پیش آنا، خوش اخلاقی سے پیش آنا، نرم گفتاری، نرم گوئی کا معاملہ کرنا، سختی کا معاملہ نہ کرنا، سختی کا معاملہ نہ کرنا یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ یہود یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سے یہ جلا کرتے تھے، اپنی کتابوں کے ذریعے ان کو پورا یقین تھا کہ آپ ہی آخری نبی ہیں اور واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن حسد اور رقابت کی وجہ سے جتنا ان سے بن سکتا تھا اپنی بھڑاس نکالتے تھے۔ چنانچہ جب وہ آپ کی خدمت میں آتے تھے اور عام مسلمان سلام کرتے تھے جو طریقہ ہے السلام علیکم،
تو وہ بھی آ کر کے سلام تو کرتے تھے لوگوں کو دکھلانے کے لیے کہ دیکھو ہم سلام کر رہے ہیں، لیکن بجائے السلام علیکم کے السلام علیکم کہتے تھے، السلام علیکم، جس کا مطلب تم کو موت آئے، تم ہلاک و برباد ہو جاؤ۔ یہ دعا ہوئی کہ بد دعا ہوئی؟ تو ایک مرتبہ صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھی۔ ممکن ہے کہ پردہ کے نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ ہو، یا کہ پردہ ہی میں ہو اور انہوں نے سنا، تو یہود کی ایک جماعت آئی اور آ کے انہوں نے یہی کہا السلام علیکم۔ آپ نے فرمایا وعلیکم۔ جواب میں حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو غصہ آ گیا۔ غصہ آنا بھی چاہیے، ایک مسلمان کو اس کے نبی کو اس کے شان میں گستاخی کی جا رہی ہو، اس کو گالی دی جا رہی ہو اور مسلمان خاموش رہے، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ غصہ آ گیا، بل علیکم السلام ولعنکم اللہ وغضب علیکم، ہلاکت و بربادی تمہارے اوپر ہو، موت تمہیں آئے اور اللہ تمہارے اوپر لعنت بھیجے، اپنی رحمت سے دور کر دے اور تم پر اللہ غضب نازل ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ سخت زبانی اچھی چیز نہیں ہے، نرمی کا معاملہ کرو، سخت زبانی کو اختیار مت کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سختی کو پسند نہیں کرتے۔ کہا یا رسول اللہ آپ نے سنا نہیں، انہوں نے آپ کے بارے میں کیا کہا؟ کہا تم نے نہیں سنا، میں نے کیا جواب دیا؟ میں نے کہا علیکم، یعنی وہ بربادی وہ موت میرے اوپر نہیں، وہ تمہارے اوپر آئے اور اللہ تعالیٰ ان کی بد دعا میرے حق کو قبول نہیں فرمائیں گے اور میری دعا ان کے حق میں قبول فرما لیں گے۔ آپ نے اپنے عمل سے پیش کیا کہ آپ کو گالی دی گئی، آپ کو برا بھلا کہا گیا، لیکن آپ نے معاملہ نرمی کو اختیار کیا، حکمت کو اختیار کیا اور سختی سے آپ نے منع فرمایا۔ یہ خود آپ نے اپنی زندگی میں کر کو دکھایا۔ اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ان العبد لا يتكلم بالکلمۃ من رضوان اللہ، کہ بندہ اللہ کی رضامندی کا کوئی کلمہ زبان سے نکالتا ہے، لیکن اس کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا، اس کو اس کا اہتمام بھی نہیں ہوتا، روا روی میں ایک بات زبان سے نکل جاتی ہے، لیکن اللہ کو وہ بات اس کی اتنی پسند آتی ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے درجات کو بلند فرما دیتے ہیں۔ بات زبان سے نکلی، اس نے قصدن نہیں نکالی، یعنی اس سے قدر و قیمت کا اسے احساس نہیں تھا، میں کیا بات زبان سے نکال رہا ہوں، لیکن وہ واقعی وہ کلام وہ جملہ وہ بات اللہ کی رضا خوشنودی کا ذریعہ بن گئی، اللہ کو اتنی پسند آ گئی کہ اس کی وجہ سے اللہ نے اس کے درجات کو بلند کر دیا جنت کے اندر۔ درجات کہاں بلند ہوتے ہیں؟ ظاہر سی بات جنت کے اندر درجات بلند ہوں۔ اور اس کے برعکس فرمایا کہ بندہ کوئی بات زبان سے نکال دیتا ہے اللہ کے ناراضگی کی، اور اللہ تعالیٰ اس سے اتنا ناراض ہوتے ہیں کہ جہنم میں اتنے دور اس کو پھینک دیا جاتا ہے جتنا مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ۔ اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آدمی جب بولے تو ذرا اس کو تول لے، میں جو بات بولنے جا رہا ہوں، میں جو بات بول رہا ہوں یہ بولنے کی ہے کہ نہیں ہے، اس سے کوئی نقصان نہ ہو جائے، بلکہ خاموشی اختیار کرنا بسا اوقات اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ چنانچہ اسی میں ایک روایت یہ گزری فرمایا گیا کہ بندہ جب جھوٹ کو جو کہ ناروا ہے ترک کر دیتا ہے تو اس کو جنت کے اطراف میں کنارے کنارے اس کا محل بنایا جاتا ہے۔ ناروا کا مطلب یہ ہوتا ہے کبھی جھوٹ کا بولنا جائز بھی ہوتا ہے، جیسے دو آدمی ناچاقی ہو گئی، نزاع ہو گیا، تو اب ان کو درمیان میں صلح صفائی کرنے کے لیے، ان کی اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے اب آدمی جھوٹ سے کام لیتا ہے کہ وہ تو تمہاری تعریف کر رہے تھے، وہ چاہ رہے تھے ایک بار آپ میرے پاس آ جائیں تو میں ساری بات بھول جاؤں گا، سب کچھ میں تیار ہوں، یہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن اصلاح کے لیے کر رہا ہے، اس پر اس کی گرفت و مواخذہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ ثواب کا کام ہے، یہ روا ہے، یہ جائز ہے۔ تو ناروا مطلب جھوٹ جو بولنا ناجائز ہے، حرام ہے، بندہ اس کو جھوٹ بولنے کو ترک کرتا ہے کہ اللہ کے ناراضی کا سبب ہے، تو اس کی بنیاد پر ایک گناہ سے بچا، جنت کے اطراف اس کے لیے محل بنائے جائیں گے۔ ومن ترک المیراء، جو آدمی لڑائی جھگڑے کو ترک کر دیتا ہے، حجت تکرار کو ترک کر دیتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی سے بات چیت ہو رہی ہے،
اور وہ محقٌ، وہ حق پر ہے، حق پر ہونے کے باوجود اپنی پش نہیں کرتا، اپنے اوپر نہیں کرتا، چھوڑ دیتا ہے، تو اس کے لیے جنت کے وسط میں محل بنائے جائیں گے، جنت کے درمیان محل بنائے جائیں گے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ یزید مدینہ منورہ کے اندر آیا اور لوگوں کے درمیان میں اس کا بیان چل رہا تھا، اس نے اسی درمیان میں کہا کہ اس امر کا، امر خلافت کا ہم سے زیادہ حقدار کون ہے؟ کیونکہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ تو فرمایا کہ میرے جی میں یہ بات آئی کہ میں اس سے کہہ دوں کہ اس امر کے اس سے زیادہ حقدار وہ لوگ ہیں جو تم کو مار مار کر ادھر لائیں اسلام کی طرف، وہ اس کی زیادہ حقدار ہے۔ فرماتے ہیں ثم تذکرت الجنۃ ونعیمها، جنت کی نعمتوں کو، جنت کو میں نے یاد کیا، فترکتها، کہا ہٹاؤ جاؤ، کون اس جھگڑے کے اندر پڑے، میں نے چھوڑ دیا۔ تو حق پر ہونے کے باوجود بشرطے کہ اس میں دنیا کا نقصان ہو، آدمی اس کو ترک کر دے تو جنت کے وسط میں اس کا محل بنایا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، ان تمام روایات کا خلاصہ یہ نکلا کہ آدمی اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کرے، اس زبان سے وہی بات نکلے جس کو وہ سوچ سمجھ سے کہے۔ بے احتیاطی زبان کی جہنم میں جانے کا سبب بنتی ہے، اور اگر آدمی اس زبان کی حفاظت کرے اور احتیاط سے کام لے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جو ایک بشارت ہے، میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ دوسری چیز ہے شرمگاہ کی حفاظت۔ اچھا، زبان کی حفاظت میں یہ بھی ہے کہ آدمی جو چیز کھاتا ہے وہی منہ ہی سے کھاتا ہے، پیٹ میں جاتی ہے۔ حرام غذا اگر اندر گئی تو حدیث میں اس کی بھی بہت وعید آئی ہے کہ کل جسم غذی لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام، جنت میں وہ جسم داخل نہیں ہو سکتا جس کی پرورش حرام غذا سے ہوئی ہو۔ کہیں پر آیا ہے کل لحم نبت بالسحت فالنار اولی بہ، گوشت کی ہر وہ بوٹی جس کی پرورش حرام غذا سے ہوئی ہو، جہنم کی آگ اس سے زیادہ مستحق ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا گیا کہ جو آدمی ایک کپڑا خریدتا ہے 10 درہم کا، اس میں 1 درہم حرام کا ہوتا ہے، تو جب تک وہ کپڑا اس کے بدن پر رہے گا اس کی ایک بھی نماز قبول نہیں ہوگی۔ تو اپنے زبان کی حفاظت بولنے کے اعتبار سے، اپنے منہ کی حفاظت حرام کھانے کے اعتبار سے، اپنے شرمگاہ کی حفاظت غلط استعمال کرنے کے اعتبار سے، اس میں بہت کوتاہی ہوتی ہے، ہم سب سے ہوتی ہے۔ غیبت کیا عوام کیا خواص ہر مجلس کے اندر ہوتی ہے۔ ہم ذرا محتاط رہیں، چوکنے ہیں، تو انشاءاللہ اگر ہم اس سے بچنا چاہیں گے تو اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائیں گے، ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ لیکن اگر ہم غصے میں آپے سے باہر ہو گئے تو پھر اللہ ہی مالک ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کا فکر و عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔